فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق اللہ العظیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ جب انسان اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اسی دنیا کے اندر کسی نہ کسی انداز میں اس کی سزا بھی پاتا ہے۔ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبۃ۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی کوئی بلا آئی ہے تو اس کا سبب گناہ بنا ہے، اور بلائیں دور نہیں ہوا کرتی مگر توبہ کے بدولت۔ باب العلم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کے دروازے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ مصیبت بلائیں آتی ہیں گناہوں کی نحوست سے، اور مصیبت اور بلاؤں سے نجات پایا جاتا ہے توبہ کے ذریعے۔ تو کتنا آسان نسخہ ہے، نہ کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا، نہ کوئی تعویذ کے چکروں میں پڑنا پڑے گا، اور نہ ہی کوئی مسائل اور پریشانیاں اپنا ایمان خراب کرنا پڑے گا۔ کہیں بھی خلوت میں اندھیرے میں بیٹھ کر اپنی زندگی پہ نظر کریں، محاسبہ کریں، کہاں کہاں اللہ کے حقوق میں خیانت ہو رہی ہے، مخلوق کے حق میں خیانت ہو رہی ہے۔ سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت آزمائشوں کے دن پورے کر دے گا۔ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع بلاء الا بتوبۃ۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے بھی پھر محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ضابطہ اللہ نے بتایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ہم ان قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اللہ نے اسے عزت دے رکھی تھی، اس نے گناہ شروع کر دیے، اللہ نے عزت کے بجائے ذلیل کر دیا۔ اللہ نے عافیت دے رکھی تھی، اس نے گناہ شروع کر دیے، اللہ نے عافیت چھین کر پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ اللہ نے برکت دے رکھی تھی، گناہ شروع کر دیے، اللہ رب العزت نے برکت لے کر رزق کی تنگی کے اندر مبتلا کر دیا۔ جب اس نے اپنی حالت بدلی کہ نیکی کے بجائے گناہ شروع کر دیے، شکر کے بجائے ناشکری کرنا شروع کر دیے، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ناراض کرنا شروع کر دیا، جب اس نے اپنی حالت بدلی تو اللہ نے بھی اپنا معاملہ بدل دیا، اللہ نے بھی اپنا معاملہ بدل دیا۔ اس لیے کہا ان المعاصی تزیل النعم، گناہوں سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں، جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں وہ بھی چھن جایا کرتی ہیں، کبھی اس کی اصلی چھن جاتی ہے اور کبھی اس نعمت کی روح چھن جاتی ہے۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ جو دینے والا اور لینے والا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ حالت ایسی نہیں آئی، اس کے پیچھے اس کی ناشکری ہے، اس کی نافرمانی ہے، اللہ کے غضب کے اسباب کا اختیار کرنا ہے، پھر یہ اس کی حالت ہو گئی۔ رکاوٹ بندش ایسی نہیں ہوا کرتی، اور کوئی اور بھی نہیں کرتا، یہ خود ہی کرتا ہے، یہ خود ہی کرتا ہے۔ تو اللہ نے ضابطہ یہی بتایا ہے۔ بدقسمتی میرے عزیزو آج یہ ہوئی کہ ہزاروں گناہ کرتا بھی ہے انسان، اور پھر بھی اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھتا ہے۔ گناہ کرتا ہے اور پھر بھی آپ کو نیک و کار سمجھتا ہے، نیک اور پارسا سمجھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی فرمانے لگے، جن گناہوں کو ہم حضور کے زمانے کے اندر باعث ہلاکت سمجھتے تھے، آج دنیا انہیں معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ صحابی حضور کے بعد تقریباً 80-85 سال گزرے اور یہ بات کر رہے ہیں۔ آج تو صدیاں گزر گئی ہیں، آج تو پہاڑوں جیسے گناہوں بھی آنکھوں کے اندر معمولی نظر آتے ہیں، اور بڑے ہنسی خوشی اپنے گھروں کے اندر ایسے گناہوں کو برداشت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جو زندگی کے اندر رچ بس جائیں گناہ، وہ گناہ ہی رہتے ہیں، اس سے پھر اللہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں چند معروف گناہ رہ گئے جو لوگوں کی نظروں میں اب بھی گناہ ہیں، شراب پینا، بدکاری کرنا، جھوٹ بولنا، جو دنیا بھی کہتی ہے، اور جنہیں دنیا بھی گناہ نہیں کہتی وہ ہم بھی گناہ نہیں سمجھتے۔
آج دنیا کے اندر بے پردگی گناہ نہیں سمجھی جاتی، آنکھوں کی خیانت گناہ نہیں سمجھی جاتی، حرام کھانا بھی اب تو گناہ نہیں سمجھا جانے لگا، رشوت لینا دنیا گناہ نہیں سمجھتی، بیٹی اور بیٹی کا غیر لڑکوں سے آزادانہ میل جول اسے آج دنیا گناہ نہیں سمجھتی، عورتوں کا آزادانہ غیر مردوں سے گفتگو دنیا آج اسے گناہ نہیں سمجھتی۔ یعنی دسیوں گناہ ایسے ہیں جو روز ہو رہے ہیں، میرے گھر کے افراد کر رہے ہیں، روز میری زندگی میں ہو رہے ہیں۔ چونکہ دنیا گناہ نہیں سمجھتی اس لیے ہم بھی اسے گناہ نہیں سمجھتے، اور جیسے دنیا گناہ سمجھتی ہے، آج اگر میرا بیٹا شراب پینے لگ جائے، ارے تیرا بیٹا شراب پیتا ہے، تکلیف ہوگی نا۔ وہی بیٹا فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، حالانکہ فجر کی نماز چھوڑنا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، لیکن شراب پینے کو دنیا گناہ سمجھتی ہے اور نماز چھوڑنا اسے آج دنیا گناہ نہیں سمجھتی۔ حرام کاری دنیا گناہ سمجھتی ہے، غنیمت ہے کچھ تو لوگ سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنا گناہ نہیں سمجھتے۔ ارے نماز کا چھوڑنا جان بوجھ کے حرام کاری سے بڑا گناہ ہے، نہیں سمجھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بیٹی بہنا کو دیکھنا آنکھ کا گناہ ہے، دنیا نہیں سمجھتی۔ کر رہا ہے یہ صبح سے لے کر آنے کتنی مرتبہ، اور اگر دنیا میں کوئی نظر نہ آئے گلی کوچوں میں تو ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں گے، روزے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں کیا کچھ گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ جو نہیں سمجھا، گناہ نہیں سمجھا، اس لیے اس کا احساس بھی نہیں۔ میرے عزیزو، اگر گناہ نہیں سمجھیں گے تب بھی ان گناہوں کی نحوستوں سے زندگی سے نعمتیں چھن جائیں گی، نعمتیں نہیں رہیں گی، نعمتوں کی روح نہیں رہے گی، شکل رہ جائے گی، اللہ نعمتوں کی حیثیت چھین لے گا۔ اللہ جو کہہ رہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی پھر ہم نے بھی اپنا فیصلہ بدل دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ خود حدیث قدسی ہے، فرمایا وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، دو قسمیں کھا کر اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ لا يكون عبد من عبیدی علی ما احب، جب بندہ ایسی حالت میں ہوتا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں، ایسے کام کرتا ہے، ایسی زبان سے بول نکالتا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اس کے رات دن وہ ہوتے ہیں جو مجھے پسند ہے، ایسی زندگی گزار رہا ہے۔ ثم ينتقل عنه الى ما اکرہ، پھر اس زندگی کو چھوڑ کر میری پسند کی زندگی کو میرے ناپسند کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، جو مجھے پسند نہیں ہے، جو دیکھنا مجھے پسند نہیں، جو بول مجھے پسند نہیں، جو سننا مجھے پسند نہیں، جو رات دن مجھے پسند نہیں، پسند کی زندگی چھوڑ کر ناپسند کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، الا انتقلت له مما يحب الى ما يكره، میں بھی پھر اس حالت سے اسے ہٹا کر جو اسے پسند ہے اس حالت کی طرف ڈال دیتا ہوں جو اسے ناپسند ہے۔ اللہ کہتا ہے میری عزت اور جلال کی قسم، جب اس نے میری پسند کی حالت چھوڑ دی تو پھر ہم نے بھی اس سے اس کی پسند کی زندگی چھین لی۔ اس نے جب ہماری ناپسند کی زندگی اختیار کر لی، ہم نے بھی اس کی ناپسند زندگی کی طرف اسے دھکیل دیا۔ ٹھیک ہے، کرو پھر، من عمل سیئۃ یجز بہ، اور پھر فرمایا ولا یکون عبد من عبیدی علی ما اکرہ ثم ينتقل عنه الى ما يحب الا انتقلت له مما يكره الى ما يحب، اور جب بندہ نافرمانی کی زندگی گزار رہا تھا جو ہمیں پسند نہیں تھی، وہاں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف ہو گیا، ہمارے پسند کی زندگی اختیار کر لی۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت اور جلال کی قسم ہے، ہم اس کی زندگی کرب اور اس کی زندگی کی پریشانیاں اور اس کی زندگی کے دکھ درد اور اس کی زندگی کی بے چینیاں جو اس پر گراں گزر رہی تھی، ہم اسے وہاں سے ہٹا کر اس کی پسندیدہ حالات اسے عطا کر دیں گے۔ بھئی اللہ کہہ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارے حالات بدلیں گے، یہ ہو جائے تو میرے حالات بدل جائیں گے، یہ ہو جائے تو میرے حالات بدل جائیں گے، یہ ہو جائے گا تو، ارے میرے عزیزو، نوعیتیں بدلتی رہیں گی، پریشانی کی پریشانیاں نہیں بدلیں گی، نہیں ختم ہوں گی۔ یہ تو انسان نادان ہے، کیسا یہ فیکٹری لگ جائے بس بات ہی ختم، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائیں گے۔ بیٹے جوان ہو جائے بس پھر تو مسئلہ ہی حل ہے، بیٹی کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، شادی نہیں ہو، بس یہ ہو جائے مسئلہ ہی حل ہے، بس ذرا صحت مل جائے پھر دیکھیے بالکل ہی مسئلے حل ہے، ذرا میں کسی اور ملک چلا جاؤں وہاں میری ملازمت شروع، بس مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بیٹے کو ڈگریاں مل جائیں تو پھر تو مسئلے حل ہے۔ کون ہے آج جس کے مسئلے حل ہو گئے ہوں؟ کوئی ایک تو دکھائے جو اللہ کی بغاوت کی زندگی اختیار کرے اور وہ کہے کہ میری زندگی کے مسئلے حل ہو گئے ہوں۔ کوئی ایک نہیں ملے گا، آپ ایک نہیں ملے گا۔
ایک پریشانی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی پریشانی، اور ہونا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب اس نے میری ناپسندیدہ زندگی اختیار کر رکھی ہے تو پھر ہمیں بھی اسے ایسی زندگی کی طرف دھکیلیں گے جس میں کبھی سے چین نہیں آئے گا۔ اور میرے عزیزو، زندگی کا چین اور پریشانی اگر زندگی میں آ جائے نا تو دسترخوان پہ لگے کھانے بھی اچھے نہیں لگتے، 5000 گز کی کوٹھی بھی کاٹتی ہے، کاٹتی، بستر بھی چبھتا ہے، بیوی بھی کانٹے لگتی ہے، اولاد بھی اچھی نہیں لگتی۔ پریشانی ایک ایسی بلا ہے، نہ نیند، نہ کھانا، نہ کوئی اچھا ہی نہیں لگتا۔ اور یہ پریشانی اور بے چینی نہ ہو تو الحمدللہ بغیر گدے کے پتھروں پر، ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے، دال سے بھی پیٹ بھر جایا کرتا ہے مزے سے، جھونپڑوں کے اندر بھی سکون سے نیند آ جایا کرتی ہے، آ جایا کرتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا کہ میری عزت اور جلال کی قسم، جب بندہ یہ میری نافرمانی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو پھر بھی ہم اس سے بھی اس کی پسندیدہ زندگی چھین لیا کرتے۔ تو ان المعاصی تزیل النعم، گناہوں سے نعمتیں چھن جایا کرتی۔ اذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعم۔ ارے بندے، جب تو نعمتوں کی زندگی گزار رہا تو پھر خیال کرنا، خیال کرنا، احتیاط سے قدم اٹھانا، احتیاط سے آنکھیں اٹھانا، احتیاط کے بول بولنا، خیال سے قدم اٹھانا، بچا بچا کے نعمتوں کو رکھنا، غفلت نہ کرنا، اس لیے کہ نعمتیں گناہوں سے ختم ہو جایا کرتی۔ اور کتنے ہیں جو دنیا میں آئے، نعمتوں سے زندگی گزر رہی تھی، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ نے نعمتیں چھین، کبھی وہ چیز ہی لے لی، کبھی اللہ نے اس چیز کی روح لے لی۔ تو فرمایا نعمتوں سے نعمتیں چھنتی ہیں، گناہوں سے نعمتیں چھنتی ہیں۔ اور دوسری فرمایا ان المعاصی سبب الخوف والرعب فی القلب، ان گناہوں سے دل کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے اور دل میں ایک رعب بیٹھ جایا کرتا ہے۔ گناہ کی نحوست سے دل میں خوف، یہ ایسا لگتا ہے یہ آدمی پرندے کے دو پروں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے، جیسے ہی وہ حرکت کرتا ہے لگتا ہے آنے والی آفت میرے اوپر ہی آنے والی ہے، جو ذرا آواز سنتا ہے ایسا لگتا ہے یہ مصیبت میرے لیے، ہر پریشانی، ہر خوف لگتا ہے یہ میرے اوپر آنے والا ہے۔ یہ ایسا خوف، کسی کہاٹ سنی خوف، دروازے کے جسے کہیں کہ ہلنا سنا خوف، ہر وقت ایک خوف لگا ہوتا ہے۔ فرمایا گناہ کی نحوست سے گناہ خوف لے کے آتے ہیں دل کے اندر، خوف اور رعب، مرعوب رہتا ہے، ہر وقت خوف میں رہتا ہے۔ اور یہ بالکل 100% ہے، 100%۔ لباس الخوف، خوف کا لباس پہن لیا اس نے، سب کچھ ہے، سب کچھ، لیکن ایک عجیب کا خوف ہے جو کسی کروٹ ایسے امن نہیں دیتا۔ امن، اطمینان ایک نعمت ہے نا اللہ کی، ایک نعمت ہے۔ تطمئن القلوب، جب اطاعت کرتا ہے تو اطمینان قلب ملتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو خوف ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ جو شخص بھی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے گا، قسم خدا کی دنیا کی ہر چیز سے ڈرے گا، وہ انجانے سی چیزیں بھی اسے ڈرائیں گی، آنے والے حالات پتہ نہیں کیسے ہوں گے، لیکن اس کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہوگا۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کے بھی سنا، سچ کہہ رہا ہوں، بس طالبان آ رہے ہیں، طالبان کیا ہوگا، ہاں چوروں کے سر، چوروں کے ہاتھ کٹیں گے، زانیوں کو سنسار کیا جائے گا۔ صرف نام سے بھی ڈر رہے لوگ، نام سے خوف، کیا ہوگا، ہاں قسم خدا کی یہ گناہوں والی زندگی کا اثر ہے۔ ہاں کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ کیا ہوگا، اچھوں کے مزے ہوں گے، بروں کے جوتے لگیں گے، اور کیا ہوگا، اور تو کچھ نہیں ہونا۔ لیکن یہ خوف کہیں سکون نہیں لینے دیتا، چین نہیں لینے دیتا، چین نہیں لینے دیتا۔ تو میرے عزیزو، یہ گناہ کی نحوست ہے، اس لیے کہ نیکی ایک قلعہ ہے، قلعہ، اس قلعے کے اندر جو آئے گا نیکی کے اندر، ادھر امن ملے گا، ادھر اطمینان ملے گا۔ ایک مثال دیا کرتا ہوں بار بار کہ گاڑی کی ادھر بھی پانی، ادھر بھی پانی، گھڑی کے ادھر بھی پانی، ادھر بھی پانی، اوپر بھی پانی، نیچے بھی پانی، لیکن کیا کہتے ہیں یہ گھڑی جو ہے نا واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہاں واقعی نیک ہو نا، نیکی ہو، واقعی نیکی ہو۔ میں واقعی نیکی بار بار زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہماری نیکی میں گناہوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں نیکی کی ثمرات برکات ملتی نہیں ہے۔ اگر واقعی یہاں نیکی ہوگی تو یقین جانے ارد گرد کے جتنے خوف کے حالات ہوں گے یہاں خوف نہیں آئے گا، اللہ اس دل کو غم پروف بنا دے گا، یہاں نہیں جائے گا خوف، یہاں اطمینان ہوگا۔ اللہ ہے، اللہ میرے ساتھ، اللہ ہے، وہ کبھی نہیں ڈرے گا، بہادر، شجاع،
اس کے اعصاب بڑے مضبوط، اللہ ہے. لیکن اگر زندگی میں نیکی نہیں ہوگی، یاد رکھیے پھر خوف دامن نہیں چھوڑے گا. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھے، کوٹھی بنگلے فیکٹری دکان بازار گھر، یہ خوف ساتھ لگا رہے گا. لباس الخوف، خوف. اور رو ہر وقت کسی نہ کسی کا ڈر رہے گا، کوئی آ نہ جائے، کوئی لے نہ جائے، کوئی لوٹ نہ لے، کل کیا ہوگا. جس نے اس کی زندگی کا چین اطمینان چھین لیا ہے، ہر شخص سے ایک ڈر خوف وحشت ہوگی نا بھائی. جب اللہ کے قریب نہیں جائے گا تو وحشت ہی ہونی نا، اسے ڈر ہی ہونا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ ساری دنیا کوئی ایسا تیر کمان ہو جس کی رسائی ہر طرف ہو، دائیں بائیں مشرق مغرب ہر طرف وہ تیر پہنچتی، اس تیر کمان سے تیر پہنچتا ہو، تو بتائیے بچنے کی صورت اس تیر کمان سے کیسے بچا جائے اس سے؟ اور میں آسان ہے، تیر ماننے والے کے بغل میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے. ہاں ارے اللہ کی طرف سے اگر ازمائشیں مصیبتیں آ رہی ہیں تو اللہ کے قریب آ جاؤ، بچ جائیں گے نا. اور اس سے دور گئے تو پھر لگیں گے ازمائشوں کے مصیبتوں کے تیر لگیں گے، پھر آئیں اس کے قریب، مزہ آ جائے گا. اطمینان، سکون، امن. اللہ سنو اللہ کہہ رہا ہے، سنو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بڑا دلوں کا اطمینان ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کے تعلق، بڑا مزہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ مغل بادشاہوں کو کیا پتا اللہ کی یاد میں کیا مزے ہیں. اگر ان کو پتا ہوتا تو یہ فوج کشی کرتے ہمارے اوپر کہ یہ دولت ہمیں دے دو. ان نادانوں کو کیا پتا اللہ کی یاد میں اللہ کے پیار کے کیا مزے ہیں. ہاں تو میرے عزیزو، اللہ کی پیار کی زندگی کے اپنے مزے ہیں. اللہ کچھ ذائقہ ہمیں نصیب فرما دے، اس کے مقابلے میں دنیا ہیچ نظر آئے گی. اس لیے خالص نیکی سے اللہ خالص اطمینان دیتا ہے. گناہ کی نحوست سے یہاں پر خوف ڈیرے ڈالتے. جسم کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں لیکن خوف تو اندر ہے، یہ کیسے دور ہوگا؟ یہ تو اللہ اندر آئے گا تو پھر دور ہوگا نا. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، کہیں نہیں سماتی، مومن کے دل میں آ جاتی، ہاں یہاں سما جاتی. اس لیے فرمایا گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے خوف زندگیوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس سے دل کے اندر ایک رعب بیٹھ جاتا ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.